جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تو جیسے آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اسلامی سال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اسلامی سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس اسلامی سال کے شروع ہونے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہر سال جو ہے وہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اندر کیا عزائم کرنے چاہیے اور کون سی چیزوں کو اپنانا چاہیے کہ جن سے ہماری زندگی کے اندر بہتری ہے اور جن سے ہمارے اعمال کے اندر بہتری ہے، ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہماری زندگی کے اندر آتی چلی جائے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہم اپنائیں؟ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم اس بات کی نیت کریں کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں، ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں۔ جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کے بارے میں برا نہ سوچے، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کرے۔ آج ہمارے اندر چلتا کیا ہے زیادہ کہ ہم فوراً برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اس نے یہ بات اس وجہ سے کی ہے، اس نے یہ بات اس وجہ سے کی ہے۔ تو اچھا گمان رکھیں، لوگوں کو کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اچھے اخلاق کیا ہیں کہ جو توڑے اسے معاف کرو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو گالی دے اس کو معاف کرو۔ یہ اخلاق آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا کے گئے۔ اور کیا کریں کہ ہم اپنے اندر ایمانداری کو لے کے آئیں، کہ ہم کاروبار کے اندر ہیں، جس مرضی چیز کے اندر ہیں، اپنے اندر ایمانداری کو لے کے آئیں۔ کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کاروبار کے اصول بتائے ہیں ان کو سیکھیں، اور اللہ کے ہم قریب ہوں تو اس کے لیے کیا ہے، ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ اگر عادت نہیں بنتی نمازوں کی تو ایک ہی کر کے شروع کی جائے، ایک نماز پڑھیں، اس کو روزانہ پڑھیں، اس کو روزانہ پڑھیں، پھر اس کے ساتھ ایک اور شامل کریں، پھر 2 روزانہ پڑھیں، پھر اس کے ساتھ ایک اور شامل کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت 5 وقت کا نمازی بنائیں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ روزمرہ کی زندگی کے اندر جتنی ہم چیزیں کرتے ہیں، جیسے کھانا پینا ہے، ہمارا بیت الخلاء میں جانا ہے، باہر جانا ہے، گھر میں آنا ہے، مسجد میں جانا ہے، اور کتنی چیزیں ہیں، تو ہر موقع کی دعا کو سیکھا جائے۔ گھر میں آنے کی کیا دعا ہے، گھر کے اندر داخل ہو کے کیا دعا پڑھنی ہے، کیا عمل حضور کا ہوتا تھا، کون سا عمل حضور نے صحابہ کو بتایا، اور کھانا کھانا ہے تو کون سی دعا ہے، کھانے کے بعد کون سی دعا ہے، کھانا کی دعا اگر بھول گئے ہیں تو درمیان میں کون سی دعا پڑھنی ہے، اور ہم بیت الخلاء جا رہے ہیں تو اس کی کیا دعا ہے، باہر نکلے ہیں تو اس کی کیا دعا ہے۔ اس چیز کو سیکھیں، اور ماں باپ کے حقوق کو سیکھیں کہ ماں باپ کے حقوق کا کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ کو ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، تو والدین کی خدمت اس کو ساتھ میں شامل کیا جائے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے زندگی میں لے کے آئیں گے تو اللہ رب العزت زندگی میں سکون بھی عطا فرمائیں گے، کیونکہ آج زندگی ہر انسان کی بہت تیزی سے چل رہی ہے۔ تو جس زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی زندگی نہیں ہوگی، اللہ کی ذات اس کے اندر شامل نہیں ہوگی، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، اور آپ علیہ السلام کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تب وہ زندگی بعد صبح و شام بے سکونی والی زندگی ہوگی۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ ہم اپنے اندر اچھے اخلاق کو لے کے آئیں، بد دیانتی کو اپنی زندگی سے نکالیں، ہم جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہوں، اپنی ذات کے اعتبار سے ان چیزوں کو شروع کریں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، اور نماز کا اہتمام کریں۔ روزانہ کے اعتبار سے کوئی ایک تسبیح ہو، استغفار ہو، یا درود شریف ہو، یا تیسرا کلمہ ہو، ان کا اہتمام کریں، ایک ایک تسبیح کا جے کریں، اس کا اہتمام ضرور کیا جائے، اور جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے۔
جھوٹ سے جتنا ہو بچا جائے، جتنا ہو بچا جائے. تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان سارے اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.